إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاری و مسلم. تمام قسم کی بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے جس نے ہمیں اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی لاچار، بیکار اور بے بس نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں سیدھے راستے پر لانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا. درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، خصوصاً آخری حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. عزیزان ملت، اللہ رب العالمین کا ہم پر بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کیا ہے. اللہ نے ہمیں انگنت نعمتیں دی ہیں. اتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہیں کہ اگر ایک انسان ان نعمتوں کو گننا چاہے، اگر ایک انسان ان نعمتوں کا کاؤنٹ کرنا چاہے، انہیں تعداد میں لینا چاہیے تو اس کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. اتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی. اللہ رب العالمین نے ہمیں چلنے، سننے، اٹھنے، بیٹھنے، ایک دوسرے سے بات کرنے، رات کی شکل میں نعمت عطا کی ہے، دن کی شکل میں نعمت عطا کی ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں پانی عطا کیا ہے. اتنی نعمتیں عطا کی ہے کہ ایک انسان ان کو شمار نہیں کر سکتا ہے، ان کو گن نہیں سکتا ہے. اتنی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی. لیکن تعجب اس پر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں عطا کی ہیں، لیکن ان ساری نعمتوں کو ایک الگ فائل میں رکھ کر، ان ساری نعمتوں کو پس پش ڈال کر اللہ رب العالمین نے اپنی صرف ایک نعمت کا ہمارے اوپر احسان جتلاتے ہوئے سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا:
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے درمیان سے تمہارے لیے رسول بنا کر تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ سوال یہ ہے میرے دوستو کہ اللہ رب العالمین نے اتنی ساری نعمتیں ہمیں عطا کی ہے کہ ایک انسان کو شمار نہیں کر سکتا ہے، لیکن ان ساری نعمتوں کو ایک الگ فائل میں رکھ کر صرف ایک نعمت کا یعنی نبی کی بعثت کو ہمارے لیے سب سے بڑا احسان کیوں قرار دیا؟ بہت بڑا سوال ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ دی ہے، اللہ نے ہمیں دی ہے کہ ایک انسان کو گن نہیں سکتا ہے، لیکن صرف ایک نعمت کا ہمارے اوپر احسان جتلا رہا اور کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اس کا جواب یہ ہے میرے دوستو، کیونکہ نبی کے ذریعہ ہی ہمیں اسلام کی نعمت ملی ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور ہم نے اپنی پوری نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دی ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے، یعنی اس سے راضی ہو چکا ہوں۔ پتا چلا کہ اسلام اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو ذرا سوچو مسلمانوں، جب اسلام ہم مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے نازل کرتا سب سے بڑی نعمت ہے، تو وہ شخصیت ہمارے لیے کتنی عظیم ہونی چاہیے جس کے واسطے سے یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے، جس کے ذریعہ یہ شریعت ہم تک آئی ہے، وہ شخصیت ہمارے نزدیک کتنی محبوب ہونی چاہیے، کیونکہ وہ شخصیت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو ہر چیز سے زیادہ، ہر انسان سے زیادہ، ہر مال سے زیادہ، ہر مفاد سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ اور میں آپ کو بتلاؤں، محبت رسول سے محبت کرنا ایمان کا ایک رکن ہے، بلکہ محبت رسول ایمان کے مکمل ہونے کی ایک علامت ہے۔ محبت رسول جنت میں داخل ہونے کی کا ایک سبب ہے، بلکہ ایک شرط ہے۔ اگر آپ کے دل کے اندر نبی کی محبت موجود نہیں ہے تو معاف کرنا میرے دوست، آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو۔ میں آپ کو بتلاؤں، حدیث شریف میں ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری مال سے، تمہاری اولاد سے، بلکہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ گویا کہ ہم مسلمانوں کو ترازو کے ایک پرڑے پر اگر نبی کی محبت کو رکھے اور دوسرے پرڑے پر دنیا کی تمام چیزوں کو رکھے، دنیا کی ان چیزوں سے رکھے جسے انسان سے سب سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، اگر نبی کے پرڑے کا، اگر نبی کی محبت کا پرڑا مائل ہو گیا، جھک گیا، بھاری پڑ گیا، تب تو آپ کے اندر ایمان ہے۔ لیکن اگر اس کے الٹا نبی کی محبت پر دنیا کی تمام چیزوں کی محبت غالب ہو گئی تو معاف کرنا میرے دوستو، آپ کے اندر ایمان نہیں ہے، یا تو آپ کے اندر کفر بھرا ہوا ہے، یا تو آپ کے اندر نفاق جنم لے رہا ہے۔ اور میں آپ کو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ محبت ایک ایسی چیز ہے، دنیا میں ہر چیز کا بدلہ ہر چیز سے دیا جا سکتا ہے، لیکن محبت ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی بدل موجود نہیں ہے۔ محبت کا اگر آپ کو بدلہ دینا ہے تو آپ محبت سے ہی دے سکتے ہیں، کوئی دوسری چیز اور موجود نہیں ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آخری حبیب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ حشر کے میدان میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص، یہاں تک کہ ہر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان پر بھی نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے ہولناک گھڑی میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر صرف ایک الفاظ ہوں گے، اللہم امتی اللہم امتی۔ پوری دنیا کو اپنی نجات کی فکر ہے، ہر شخص اپنی کامیابی کے پیچھے لگا ہوا ہے، ہر شخص سوچتا ہے کس طرح مجھے جہنم سے نجات مل جائے، کس طرح میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ایسی ہولناک گھڑی میں، ایسی نازک گھڑی میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ان امتیوں کی فکر ہوگی۔ اس سے بڑی محبت آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کے ماں باپ وہاں نہیں کام آنے والے ہیں، آپ کے اولاد وہاں کام آنے والی نہیں ہے، وہ 2 سے 24 گھنٹہ آپ کے سامنے ڈیوٹی دیتے ہیں، وہ بھی کام آنے والے نہیں ہے۔ وہاں اگر کوئی کام آنے والا ہے تو محبت رسول کی محبت کام آنے والی ہے۔
وہ رسول جو صرف تمہارے لیے دعا کر رہا ہوگا اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری اس امت کو نجات دے دے، اے اللہ میری اس امت کو عذاب سے بچا لے۔ ذرا سوچو میرے مسلمان بھائیوں، اب ہمیں اس محبت کے بدلے میں کیا کرنا چاہیے؟ وہ رسول جو ہمارے لیے اتنا بڑا کام کر رہا ہے، وہ رسول جس نے کفار و مشرکین جنہیں بات کرنے کی بھی تمیز نہیں تھی ان سے مار کھا رہا ہے، ان سے گالیاں سن رہا ہے صرف آپ کے لیے، صرف ہماری کامیابی کے لیے، لیکن ہم اس کے بدلے میں کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ میں آپ کو بتلاؤں، بخاری مسلم کی روایت ہے، مشہور صحابی رسول انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی شخص نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی نے کہا تمہارے پاس اعمال کون سے موجود ہیں؟ کس اعمال کی بنا پر تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ کون سے اعمال تمہارے پاس موجود ہے کہ تم قیامت کے منتظر ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس کچھ اعمال تو نہیں ہے، میرے پاس گناہ میرے پاس نیکیوں کے انبار تو موجود نہیں ہے، میرے پاس نیکیوں کے پہاڑ تو موجود نہیں ہے، لیکن ہاں مجھے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی کا آئے شخص جس سے تو محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن تو اسی کے ساتھ ہوگا۔ گویا کہ محبت رسول جنت میں داخل ہونے کا ایک سبب ہے، محبت رسول جنت میں داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے۔ اگر آپ کے دلوں کے اندر محبت رسول نہیں ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ محبت رسول صرف زبان کی لفظی سے نہیں ادا ہونے والا ہے، صرف زبان سے اقرار کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اعمال کی ضرورت ہوتی ہے، اطاعت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ان المحب لمن یحب مطیع، کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے، اس کی پیروی کرے، اس کے پیچھے چلے، تب جا کے محبت کا حق ادا ہوتا ہے، صرف زبان کی لفظی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ میرے دوستو، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ ہجرت کی رات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کے پلان میں بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ کس طرح ہمیں ہجرت کرنا ہے۔ ایسے موقع پر مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چار جانب سے گھیر رکھا ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، اور اس کے اندر کفار کے بڑے بڑے سردار موجود ہیں۔ اس لیے موجود تھے میرے دوستو تاکہ یہ قریش کے لوگ ان تمام قبائل کے سرداروں سے بدلہ نہ لے سکے۔ جب بڑے بڑے لوگ موجود ہوں گے تو بدلہ لینے میں مشکل ہوگی، اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چار جانب سے گھیر رکھا تھا کہ جیسے ہی موقع ملے گا ہم نبی کی گردن کو مار دیں گے۔ ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے فرمایا، اے علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، خوف نہیں کرنا، ڈرنے کی بات نہیں ہے، مکہ کے چند لوگوں کی امانتیں ہمارے پاس موجود ہے، ان امانتوں کو دینے کے بعد تم بھی مدینہ چلے آنا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی بڑی بہادری کا کام کیا، نبی کا فرمان آیا لبیک کہہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر جا لیٹے۔ آپ کو معلوم ہے اس رات نبی کے بستر پر لیٹنا گویا کہ موت کو دعوت دینا تھا، موت کو اپنے گلے لگانا تھا، لیکن ان ساری چیزوں کو پس پش ڈال کر نبی کے فرمان پر لبیک کہنے کے بعد نبی کے بستر پر لیٹ گئے۔ ذرا سوچو مسلمانوں، یہ ہمارے اسلاف تھے، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی۔ اور آگے آتے ہیں، ایک یہودیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انوائٹ کیا، دعوت دی، آپ کو کھانے پر بلایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر نامی صحابی کے ساتھ اس یہودیہ کے ہاں کھانا کھانے گئے۔ کھانا پیش کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ اپنے منہ کے اندر ڈالا، اور اس صحابی نے بھی ایک لقمہ اپنے منہ کے اندر ڈالا۔ اس صحابی نے اس لقمے کو نگل لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی منہ کے اندر ڈالا انہیں محسوس ہوا کہ اس کے اندر کچھ زہریلی چیز ملی ہوئی ہے، زہر ملا ہوا، فوراً اس کو تھوک دیا۔ اس صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول مجھے بھی ڈاؤٹ ہو رہا تھا، مجھے بھی شک ہو رہا تھا کہ اس کے اندر کوئی زہریلی چیز ملی ہوئی ہے، مجھے بھی محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے، لیکن میں نے اس کو آپ کے سامنے اس کچلے ہوئے لقمے کو آپ کے سامنے تھوکنا گوارا نہیں کیا۔ سنو صحابہ کرام، اس صحابی نے اپنے جان کو گلے لگا لیا، لیکن نبی کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی انہوں نے منظور نہیں کی، اسی حال میں موت کو گلے لگا لیا۔ زہر کا لقمہ کھانے کے بعد وہیں فوت ہو گئے، لیکن انہیں یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ کچلے ہوئے لقم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر تھوکا جائے، الٹی کیا جائے تو نبی کو کہیں یہ کام ناپسند نہ آ جائے۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، یہ تھی محبت رسول۔
अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो यहाँ तक कहा करते थे कि ऐ लोगों, अगर मुझे भूख लगी होती है, मुझे भूख की शिद्दत होती है, अगर मैं चेहरे अनवर को देखता हूँ, नबी के चेहरे को देखता हूँ तो मेरी भूख खत्म हो जाती है, मुझे खाने की जरूरत नहीं होती है। अगर मुझे प्यास की शिद्दत होती है, नबी का चेहरा देखता हूँ, मेरे प्यास की जरूरत नहीं होती है, मुझे पानी की जरूरत नहीं होती है। उसी अबू बकर सिद्दीक से किसी ने सवाल कर दिया, ऐ अबू बकर सिद्दीक, आप बड़े हो या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हैं? हकीकत यह है कि नबी अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उम्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी थी, लेकिन किसी ने सवाल किया कि आपकी उम्र बड़ी है या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? उन्होंने क्या जवाब दिया? अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ऐ लोगों, बड़े तो अल्लाह के नबी हैं, लेकिन मेरी उम्र अल्लाह के नबी से 2 साल जायद है। ऐसा उसलूब इख्तियार करते थे, ऐसा तरीका इस्तेमाल करते थे, ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल करते थे कि लफ्ज के जरिए भी नबी की शान में गुस्ताखी ना होने पाए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं नबी को अपने सामने बड़ा करार दे दूं और नबी बड़े ना हो। मैं नबी तो बड़े हैं उम्र में, लेकिन वो अपने सामने इस लफ्ज को अदा करना भी गवारा नहीं करते थे। ये थी मोहब्बत। और मैं आपको बतलाऊं, खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बहुत मशहूर वाक़या है। खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सूली पर लटकाया जा रहा है। कुफ्फार ने नबी खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म पर खंजर मारा और कहा, खुबैब, एक बार सिर्फ कह दो, सिर्फ एक बार कह दो कि काश मेरी जगह मोहम्मद होता, मैं तुमको छोड़ दूंगा। खुबैब ने कहा, मक्कारो, बेवकूफो, तुम कैसी बात करते हो? तुम ये बात करते हो कि मेरी जगह पर मोहम्मद होते मेरी जान बख्श दी जाए। मैं ये भी गवारा नहीं करता कि मेरी जान बख्श दी जाए और इसके बदले में मेरे जबी के पैर में एक कांटा भी चुभे। वैसी बात करते हो? ये नबी सी मोहब्बत। खुबैब के जिस्म को चीर दिया गया, अलग अलग पार्ट में बांट दिया गया, लेकिन उन्होंने इस लफ्ज को अपनी जुबान से अदा करना भी गवारा नहीं किया। मेरे दोस्तों, वाक़यात बहुत मिलेंगे, एक नहीं, 2 नहीं, सैकड़ों वाक़यात आपको मिल जाएंगे। सहाबे किराम, उनका चलना उठना बैठना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुआफिक, नबी के हुक्म के मुआफिक था। लेकिन आज हमारा हर अमल, सुबह से लेकर शाम तक जितने भी अमाल करते हैं, जितने भी काम करते हैं, हर काम नबी की शरीयत के खिलाफ है, नबी की सुन्नत के खिलाफ है। हमारे मुसलमान नौजवानों का बाल भी नबी की शरीयत के खिलाफ है, उनका कपड़ा भी नबी की शरीयत के खिलाफ है, उनका चाल चलन, बातचीत, लोगों से कैसा व्यवहार किया जाए, लोगों के हुकूक कैसे अदा किए जाए, सारी चीजों में नबी की मुखालिफत भरी हुई है। मैं आपको बतलाऊं, आज हिंदुस्तान का जो माहौल है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारी अजानों पर पाबंदी लगाई जा रही है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर नमाजों पर पाबंदी लगाई जा रही है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारे आखिरी हबीब जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दिया जा रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहमत लगाई जा रही है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह जानी और घटिया इंसान कहा जा रहा है। लेकिन हम मुसलमानों के रोंगटे खड़े नहीं होते हैं। आखिर सबब क्या है? मैं आपको बतलाऊं, जंगे बद्र के अंदर अबू जहल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था, हर गली में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म को गाली देते हुए फिरता था। 2 छोटे मासूम बच्चे, मुआद और मुअव्वद जिनका नाम था, आप तारीख उठाकर देख लो, तारीख से शगफ रखने वाले अपना तालिब इल्म से आप पूछोगे, वो आपको पूरी हिस्ट्री बता देगा मुआद और मुअव्वद की। लेकिन शायद इस मस्जिद में बैठे हुए 70% लोगों को उसके बारे में जर्रा बराबर इल्म नहीं होगा। उन छोटे बच्चों ने क्या कारनामा अंजाम दिया? नबी के सबसे बड़े दुश्मन अबू जहल के बारे में पूछा। जंगे बद्र शुरू है, दोनों मासूम बच्चे बद्र के अंदर शामिल हुए और कहा, ऐ लोगों, अबू जहल किधर है? अबू जहल का पता बताओ। लोगों ने कहा, ऐ मासूम बच्चे, तुम क्या करोगे? कहा, नहीं, मुझे सिर्फ पता बताओ। लोगों ने इशारा किया, यही अबू जहल जा रहा है, अबू जहल यही है। तारीख के पन्नों पर आपको ऐसे हुरूफ मिलेंगे कि बाज की तरह वो बच्चे अबू जहल के ऊपर कूद पड़े और उसको मौत के करीब कर दिया। बस मरने के आखिरी दम तक था। यह जज्बा था उन बच्चों के अंदर, यह जज्बा था सहाबे कराम के अंदर, यह जज्बा था हमारे असलाफ के अंदर। लेकिन हम देखते हैं हमारी आंखों के सामने हमारे नबी पर तहमत लगाई जा रही है, हमारे नबी को बुरा भला कहा जा रहा है, हमारे नबी को गाली दिया जा रहा है, लेकिन हमारे रोंगटे खड़े नहीं हो रहे हैं। हम दिन ब दिन बुज़दिल होते जा रहे हैं। मैं आपसे यह नहीं करता कि आप जिहाद करो, लेकिन कम से कम नबी की लाई हुई शरीयत पर तो अमल करो, कम से कम अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब कुरान मजीद पर तो अमल करो, अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम ने अपने आखिरी लम्हे में जो हदीस बयान की थी, नबी के जो अल्फाज थे, कम से कम उस पर अमल करो मेरे दोस्तों, आपकी जिंदगी समझ जाएगी, आपकी दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत में भी आप कामयाब हो जाओगे। वो हदीस क्या है? बहुत प्यारी हदीस है मेरे दोस्तों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे में कहा था, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाहि सुन्नत व रसूली। ऐ लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान सिर्फ दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं। मेरे नबी के आखिरी अल्फाज है, सुन लो मुसलमानों, आखिरी हदीस है, सुन लो कि ऐ लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान सिर्फ दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं। अगर तुम इन दोनों चीजों को मजबूती से थामे रखोगे, अगर तुमने इन दोनों अपने एक हाथ में एक चीज को रखा, दूसरे हाथ में दूसरी चीज को रखा, तो दुनिया की ये ताकत, हिंदुस्तान की ये मक्कारियां, हिंदुस्तान की ये घटिया कानून आपको बर्रा बराबर भी नहीं कर सकती हैं। आपकी नबी के शान में गुस्ताखी कर रही हैं, आपके नबी को गाली दी जा रही है। इसके जवाब में आप सिर्फ इस हदीस को अमल कर लो, इस हदीस पर अमल करोगे, सारे मामले खुद बखुद खत्म हो जाएंगे। वो दो चीजें क्या थी? अल्लाह के नबी ने कहा, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तज़िल्लू मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नत रसूली। एक चीज में अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब यानी कुरान मजीद को थाम लो, दूसरे हाथ में नबी की लाई हुई शरीयत, नबी की सुन्नत, नबी के तरीके को रख लो और इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल लो, इसके मुताबिक तुम अमल करना शुरू कर दो। यकीन मानो, ये दुनिया की हुकूमतें जो आपके सामने आपकी आंखों पर पर्दा डाल रही है, आपको नाकाम कर रही है, आपको बुज़दिल कर रही है, इनके ये घिनौने चाल चलने वाले नहीं है। और मैं आपको बतलाऊं, ये जो आपके नबी को गाली दिया जा रहा है, जो हमारे नबी को परेशान किया जा रहा है, इसमें सबसे बड़ा रोल आरएसएस का है। नाम सुना होगा, बहुत खतरनाक टीम है, इससे बचने की जरूरत है। हम मुसलमानों को इसके खिलाफ तैयारी करने की जरूरत है, इसका मुताला करने की जरूरत है, उनकी साजिशों को पढ़ने की जरूरत है, उनके जो हरबे हैं उन्हें जानने की जरूरत है। इस पर हमें गहरी नजर रखने की जरूरत है, नहीं तो हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। उनका सिर्फ एक ही मकसद है। ये टीम मैं आपको बतलाऊं 1925 के अंदर कायम की गई, आरएसएस की ये टीम 1925 के अंदर कायम की गई। इसका सिर्फ एक मकसद है, जैसे हमारी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है कि हम अल्लाह की इबादत करें। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमारी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है कि हम अल्लाह की इबादत करें। वैसे आरएसएस का सिर्फ एक मकसद है, वो मकसद है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को खत्म कर दिया जाए, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। इसलिए वो हिंदुस्तान के झंडे को भी कबूल नहीं करते हैं। उनका सिर्फ एक मकसद है, उनकी पूरी जिंदगी का सिर्फ एक मकसद है, वो है मुसलमानों को खत्म करना। लेकिन हम खत्म होने वाले नहीं है। शर्त यह है कि नबी की आखिरी हदीस पर अमल कर लो। वो हदीस मैंने आपके सामने बयान कर दी है, दोहरा